بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 تار، میں وسیم بادامی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے بیانات ہر روز کسی نہ کسی نئے معاملے کو، کسی نہ کسی نئے تنازع کو جنم دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ظاہر اپنے بیانات کے حوالے سے ایک خاص مزاج رکھتے ہیں، خاص شہرت رکھتے ہیں۔ بڑی ایگریسو بیانات دینے پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اکثر جو ہے وہ نیم کالنگ بھی کر دیتے ہیں۔ کسی کو کوئی بھی کسی بھی صفت کے ساتھ منسوب کرنا، وہ اس کو بلیو کرتا ہے، اس کو کرتے ہیں۔ چاہے وہ پولیس کے عہدیداران ہو تو وہ کہتے ہیں ان کا نام لے کر کے میں گریبان سے پکڑوں گا تو میں اگر کچھ کیا، چاہے ان کو لگے کہ کسی جج نے فیصلہ نہیں کیا تو اس کا نام لے کر کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کے فیصلے پہ۔ ان کو کسی صحافی پہ اعتراض ہو تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کی رائے اکثر غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس سے پیسے لیے ہیں صحافی نے، اس کو لفافی کہتے تھے اپنے انٹرویوز میں۔ تو یہ تو بہرحال ان کا ایک خاص انداز رہا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ پھر جب ان کا انداز رہا ہے تو پھر آپ ان کو جو سینئر رہنما پارٹی کے ان میں بھی انداز دیکھتے ہیں۔ اب ایک ایپیسوڈ ایسے میں جب شہباز گل صاحب کا ہوا تو اس میں بھی ایک رائے دی جا سکتی ہے کہ چونکہ ایک بیانات دینے کا انداز بڑا ہی کھلا ڈلا ہے، جب بڑا ہی غیر محتاط آپ کا انداز ہوتا ہے، جب آپ ہر کسی کو کہتے تم میرے خلاف ہو تو تم یہ ہو، میرے خیال میں تم میرے خلاف ہو تو تم یہ ہو، تم تو پھر آپ کو نہیں اندازہ ہوتا کہ کب آپ جو ہے وہ کہاں کہاں یہ تجاوز کرتے چلے جاتے ہیں اور کہاں کہاں کیا اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی اب اپنے بیانات میں الگ الگ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کافی حساس ریت کے بیانات بھی دے دیتے ہیں، اور ان کا یہ حالیہ بیان جو انہوں نے فیصلہ آباد کے جلسے میں دیا ہے وہ اس وقت ایک نئے تنازع کی وجہ بن گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عزت مآب چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ صاحب، جن کے اب اگین یہ بھی خود اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے بھی تحریک انصاف کے جو ہم خیال لوگ ہیں، بلکہ کچھ تو عہدیداران بھی، وہ جب ان کو لگتا تھا کہ وہ فیصلے اس قسم کے نہیں آ رہے جو کہ وہ چاہتے تھے تو شدید ترین انداز میں اعتراض کرتے اطہر من اللہ صاحب سے۔ پھر یہ جب فیصلوں سے مطمئن نظر آئے تو بھرپور تعریف کرتے نظر آتے۔ خود انہی اطہر من اللہ صاحب نے کل جب اس حوالے سے ایک اور کیس کے حوالے سے سماعت ہو رہی تھی تو اطہر من اللہ صاحب نے بھی اس بیان کے حوالے سے یہ کہا کہ یعنی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی اعتبار سے کوئی حوصلہ افزا یا قابل تعریف بیان نہیں ہے، اور کیا اس طرح کے بیانات دے کے افراد کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب لیڈرشپ میں افراد کی کوئی محب وطن ہو اور کوئی محب وطن نہ ہو، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی محب وطن آ گیا تو وہ چھوڑے گا نہیں، تو مطلب کیا محب وطن غیر محب وطن کی تفریق؟ تو اطہر من اللہ صاحب نے بھی کل اس سے بات کی، لیکن حیرت انگیز طور پہ اس میں فواد چودھری صاحب نے اس پر بھی ریئیکٹ کیا اور کہا کہ عدالتوں کو ہر معاملے پہ کامنٹ نہیں کر دینا چاہیے۔ تو خان صاحب نے اس بات کو چوز کیا کہ ہر معاملے پہ کامنٹ کریں، لیکن فواد صاحب نے کہا کہ عدالتوں کو ہر معاملے پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے عدالتوں کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد افواج پاکستان کا بالآخر اس پر رد عمل آ گیا، اور افواج پاکستان نے اپنا رد عمل کیا دیا۔ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کیا ہے وہ آپ سنیے۔ افواج پاکستان نے عمران خان صاحب کے اس بیان پر رد عمل یہ دیا ہے، کہا ہے کہ سینئر قیادت کے لیے غیر ضروری اور حدت آمیز بیان پر پاک آرمی میں غم و غصہ ہے۔ ویری امپورٹنٹ، سینئر قیادت کے لیے، یعنی افواج پاکستان نے اس بیان کو غیر ضروری سمجھا ہے، حدت آمیز سمجھا ہے، اور یہ کہا ہے کہ افواج پاکستان میں اس بیان پر غم اور غصہ ہے۔ پاک فوج قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے روز جانیں قربان کر رہی ہے، یہ آئی ایس ایل کی پریس ریلیز۔ ایسے وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ آئین میں آرمی چیف کی تعیناتی کا واضح طریقہ کار موجود ہے۔ پاک فوج کی سینئر لیڈرز کی عسکری خدمات شاندار اور بے داغ ہیں۔ سینئر لیڈرشپ کی اہلیت حب الوطنی دہائیوں پر محیط ہے۔ پاک فوج کی قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانا فوج کے مفاد میں نہیں ہے۔ مسلح افواج اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آئین کی بالادستی کے عزم پر قائم ہے، میرٹ پر یقین رکھتی ہے۔ میرٹ کی بات کی جائے تو اسے بہترین ادارہ کہا جاتا ہے۔ سپاہی کا بیٹا آرمی چیف ہو سکتا ہے اور جنرل کا بیٹا بھی یہ ممکن ہے کہ منتخب نہ ہو۔ ایک کورس سے صرف 1 اور 2 افسران لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پہنچتے ہیں جو سخت ترین اسکریننگ اور کلیئرنس سے گزرتے ہیں۔ فوج انفراطی ترجیحات کے بجائے آئین پاکستان کی پابند ہے۔ آئی ایس پی آر آرمی چیف پاکستان اور پاک فوج کے ہیں، اسے چند لوگوں یا پارٹی سے جوڑنا بدقسمتی ہے۔ پاکستان آرمی قومی اور پاکستانی عوام کی فوج ہے۔
یہ اس پہ رد عمل آیا ہے افواج پاکستان کا. اب معصومانہ سوالات آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا جو ان کا انداز ہے اس میں وہ ریئلائز کرتے ہوئے یا ریئلائز نہ کرتے ہوئے ٹائم وہ بہت زیادہ تجاوز کر رہے ہیں. اس بیان کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا یہ بیان سیاسی طور پر عمران خان صاحب کے لیے کیسا ثابت ہوگا؟ اور اپارٹ فرام پالیٹکس آلسو کیا اس طرز کے بیانات کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے؟ کیا اس طرز کے بیانات کچھ ایسا نقصان نہیں پہنچا دیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ سیاسی طور پر فائدہ ہو، لیکن کیا ایسا نقصان نہیں پہنچا دیں گے جو کہ باقی حوالوں سے فائدہ مند نہ ہو بلکہ شدید نقصان دہ ہو؟ پاکستان تحریک انصاف نے اس کا دفاع کیا ہے اور بھرپور دفاع کیا ہے. اس میں شیریں مزاری صاحبہ، اسد عمر صاحب، سب نے. شیریں مزاری صاحبہ کہتی ہیں نہایت احترام کے ساتھ قیادت کی ٹویٹ اور فواد چودھری کی جانب سے نہایت صراحت سے کی جانے والی وضاحت کہ آرمی چیف کے معاملے پر عمران خان کا اشارہ پوری طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپٹ قیادت جو ڈان لیگ سے میمو گیٹ تک فوج کو ہدف سیاست بنانے کی ایک تاریخ رکھتی ہے. اس کے بعد ISPR کا بیان یکسر غیر ضروری تھا، یہ کہتی ہیں شیریں مزاری صاحبہ، اور اس میں مختلف اور بھی بیانات آئے ہیں. ویری انٹرسٹنگلی جب پچھلے دنوں موجودہ حکومت کے لوگوں کی طرف سے، ایک آدھ بندے کی طرف سے اس طرز کا بیان آیا تھا جس کا خلاصہ یہی تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ اپنی مرضی کی لیڈرشپ منتخب کریں افواج کی. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا تھا کہ اس پر تو DGICR کو رد عمل دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ کوئی ایسا آرمی چیف بھی آ سکتا ہے جو خان صاحب کو فیور کرے گا؟ یعنی کہ اس طرح کی کوئی بات ہے؟ یہ بھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے اور آج کا معاملہ یہ ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور ظاہر حکومت کا اہم حصہ وزیر اعظم پاکستان کی بھی ٹیم میں شامل ہے جناب قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ. قاہرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بدن صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. قاہرہ صاحب پہلے تو یہ بتائیں وہ اس بیان پہ یہ کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور ان کے سارے عامی کے بھائی صحیح یا غلط کی بحث تو چلے ایک لمحے بات کر لیتے ہیں، لیکن بتا دیجئے کہ اس میں مختلف کیا ہے، ایسا کیا ہے اس بیان میں جو ماضی کے لوگوں نے نہیں کہا؟ ابھی کل کی تو بات ہے کہ جو آج حکومت میں ہے وہ کہتے ہی ہے کہ ہم نے تو یہ سارا معاملہ تحریک عدم اعتماد کا کیا ہی اس وجہ سے ہے کہ ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنی مرضی کی چیزیں سیٹ کر کے اپنا آگے کا اقتدار سیکیور کریں گے. تو ایسا کیا کہہ دیا خان صاحب نے جو ماضی کے لوگ نہیں کہتے رہے، جو اتنا غم و غصہ آ رہا ہے جس کی بنیاد پر؟ دیکھیے غم و غصے کی بات نہیں ہے. خان صاحب نے کل یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس حکومت کو لائے ہیں، جو قوتیں اس حکومت کو لائی ہیں وہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں اور قوم حساب مانگ رہی ہے. اور لانے کا الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ وہ کبھی نیوٹرلز کہتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، صرف نام ڈائریکٹلی نہیں لیتے، ورنہ مخاطب تو سیدھا سیدھا وہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی آرمی کی چیز کی بات ہے. الیکشن کمیشن کی بات ہم نے ضرور کی اور خان صاحب آج بھی اسی زور سے کہتے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کو گالیاں بھی دیتے ہیں، الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا اور اس کے قانون سازی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. یہ جو بات ہم کہتے ہیں اس میں تو کوئی غلطی والی بات ہے ہی نہیں، صداقت میں موجود بات. یہ تو اشارہ کنایہ میں کہتے رہے نا آپ لوگ کے الیکشن کمیشن نہیں بلکہ باقی معاملات بھی خان صاحب اپنے اشاروں کنایوں میں تو بلابی صاحب اشاروں کنایوں کی باتوں کو کلیئر کٹ گالیوں میں اور کلیئر کٹ الزامات کی صورت میں نہیں لیا جا سکتا. اچھا اب آپ بتائیے کہ اس میں یعنی اشاروں کنایوں میں تو ہم یہ بھی کہتے رہے کہ خان صاحب سلیکٹڈ ہے. یہ اس کے ساتھ اس کا کوئی میچ نہیں ہے. اگر آپ اپنے اداروں کو اس طرح مورد الزام ٹھہرائیں کہ آپ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں اور آپ ان کو اسٹریٹ اوے ان کے اندر تفریق پیدا کرنے کی باتیں کریں اور آپ کی جماعتی پالیسی یہ ہو جائے کہ آپ کہیں کہ جناب آپ جو لوور کیڈر ہیں وہ سینئر کیڈر کے حکم ماننے ختم کر دیں، تو یہ معنی کچھ اور ہے. اور پھر یہ ہے کہ کسی ایک ادارے کے بارے میں تو باتیں ہونا ہمیں سمجھ آتی ہے، کلیکٹیولی آپ سیاسی ادارے ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، اپنے مخالفین ہو، الیکشن کمیشن ہو، فوج ہو، ایجنسیز ہو، یہ وتیرہ اختیار اگر کر لیں کہ جو آپ کا حکم مانے، جو آپ کے ساتھ چلے، جب تک چلے وہ بڑا اچھا،
اور جس دن اس نے حکم نہیں مانا وہ غدار ہے. جو جماعت آپ کے ساتھ آ جائے وہ ڈاکو بھی ہو, وہ آپ کے ساتھ آ گئی تو وطن ہو گئی, اور جو جماعت آپ سے دور ہوئی وہ غدار ٹھہرے گی. جو قوت آپ کے جو سیاسی ادارہ, جو سرکاری ادارہ, یہ رویہ جو ہے, اس رویے کے ساتھ خان صاحب کے اوپر سیریس اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ وہ کبھی عدالتوں کو دھمکیاں دیتے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کو نام لینے. تو یہ انوکھے لاڈروں والی عادت کیوں نہیں آپ یہ کہتے کہ خان صاحب آپ ہی مہربانی کر کے اپنے رویے درست کر لیں؟ یہ کوئی ضروری ہے کہ ان کی وکالت کی جائے؟ نہیں, اب خیر صاحب ظاہر سی بات ہے کہ جب میں کوئی سوال کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے تو میں یہ ساری باتیں جو ہے وہ ان سے کروں گا. یہ تو نہیں کروں گا کہ میں آپ سے وہ باتیں کروں کہ جو کہ خان صاحب کے خلاف ہوں, پھر آپ اسے مزید ایڈ کریں. یہ تو میں جب تحریک انصاف کے رہنما سے کروں گا. لیکن آپ نے بات کی اشاروں کے میں پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہوں, میں آپ کو مرد الزام نہیں دے رہا. ڈونٹ تھنک کہ میں آپ کو کوئی الزام دے رہا ہوں. آپ کا حق ہے, آپ جو بھی سوال جی بالکل. اصل ویسے ایک تو ذرا یہ بتا دیجیے کہ کیا کوئی کابینہ کا اجلاس اس حوالے سے کال ہوا, یا کابینہ کے کل معمول کے اجلاس میں کوئی یہ بات سرکولیٹ ہوئی ہے کہ کل اس بیان کے حوالے سے بات کی جائے گی یا کوئی ایکشن لیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیے, میرے ساتھ تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. کابینہ کا کل معمول کا اجلاس ہو رہا ہے. تقریباً ہر منگل کو اجلاس ہوتا ہے. پچھلے منگل کو اجلاس نہیں ہوا, لہذا اس دفعہ اجلاس ہونے جا رہا ہے کل. اس میں ہو سکتا ہے, یہ ایجنڈا آئٹم تو نہیں ہوتا, لیکن ہو سکتا ہے یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ وہ اگر اس طرح کے موضوعات کے اوپر جس طرح گفتگو ہو رہی ہے اور پاکستان کی ایک طرف آپ سالمیت پہ حملے کر رہے ہوں کہ آپ اس پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانے کے لیے تو وہ بھی کام کرنے کے لیے آپ منظوری دے دیں, اور آپ کی جماعت یہ بھی کرے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کینسل ہوتی ہے تو ہو جائے. یہ بھی آپ کی جماعت کی طرف سے کہا جائے کہ جی پاکستان میں جو غیر ملکی امداد آتی ہے اس میں فراڈ ہوتا ہے تو آپ امداد نہ دیں. تو اس سارے عمل کے بعد کچھ بہرحال لوگوں میں پینک تو ہے, پریشانی تو ہے, یہ اس پہ بات ہو سکتی ہے. اور اس میں یعنی اس سب کے مضمرات کیا ہوں گے؟ خیر صاحب اگر میں آپ سے ایک تجزیہ مانگ لوں تو اب یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے, آپ کے خیال میں اس کے مضمرات کیا ہوں گے؟ اس سے آگے کا سیاسی منظرنامہ کیا بنے گا؟ دیکھیے, بات مضمرات کی تو اس وقت ہے ہی نہیں نا. مضمرات دیکھ کے تو آپ کتنا چل سکتے ہیں. یہ مضمرات صرف خان صاحب کے لیے کیوں ہو رہے ہیں؟ عدالت ہے, یعنی ایک تو ہے نا حکومت. ہاں, حکومت جو ان کے خلاف اقدامات سوچ رہی ہے, کر رہی ہے, کیے ہیں جو بھی, اس پہ اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کا حق ہے. میں اس کو ڈیفینڈ کر لوں گا یا نہیں کروں گا, پی ٹی آئی اس کو ڈیفینڈ کرے گی. سوال یہ ہے کہ ہمارے الزامات کے بعد اب تو عدالت نے خود سو موٹو لے کے خان صاحب کو کہا کہ آپ کا رویہ درست نہیں ہے, آپ کا آرگومنٹ درست نہیں ہے, آپ توہین عدالت کر رہے ہیں, آپ سنجیدگی کے ساتھ ججوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. جج عدالت کے اندر کوئی بندہ درخواست لے کے تو نہیں گیا نا صافی صاحب کہ عدالت جو ہے اپنے بدامی صاحب کہ کوئی کسی بندے کی درخواست پہ, کسی وکیل, کسی فورم کی درخواست پہ عدالت نے نوٹس لیا ہو. عدالت نے جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے سن کے خود بحث کی اور فیصلہ کیا کہ ہمیں اس پہ نوٹس لینا چاہیے, یہ بڑی زیادتی ہے. تو یہ وتیرہ خان صاحب کو بدلنے کی بات کیوں نہیں کر رہے آپ؟ تو ابھی یہ بتائیں کہ اس میں اب چونکہ یہ موضوع زیر بحث آئی گیا تو آپ کے بینگ اے سینئر ممبر آف پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ آف کورس دی گورنمنٹ, اس حوالے سے ابھی کچھ غور و خوض شروع ہو گیا ہے کہ کچھ فیصلہ کر کے اس بحث کو ایک طرف تاکہ ختم کر دی جائے, کیونکہ 12 اب ہم ستمبر کے آغاز میں کھڑے ہیں اور نومبر میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا, یا پھر ابھی اس بارے میں کسی فورم پہ کوئی بات نہیں ہوئی؟ جب اس کا وقت آئے گا کہ اپروپریٹ ڈیسیژن ہو جائے گا. یہ میرا نہیں خیال کہ اس کو آج موضوع بحث بنانا چاہیے. خان صاحب جو بات کر رہے ہیں یا ان کا جو وتیرہ ہے, ان کے اوپر اٹھنے والے سوالات بنیادی طور پہ ان کے اپنے بہت سارے دیگر رویے جو ہیں ان کو کلیکٹیولی دیکھنے کے بعد اٹھتے تھے. اس وقت تک ابھی تک تو کوئی ڈیسیژن نہیں ہے, کوئی نہ کسی میٹنگ میں یہ ڈسکشن ہوئی, ایٹ لیسٹ میرے علم میں تو نہیں ہے. لیکن جب اس کا وقت آئے گا تو بات ہو جائے گی, اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک. اور کہہ رہے صاحب ٹورڈ دی اینڈ آپ بتائیں کہ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر اس سارے معاملے کو کسی استحکام کی طرف لے کے جانا ہے تو ایک فریش مینڈیٹ ہی اس تمام تر معاملات کا لانگ ٹرم حل ہے, ورنہ شارٹ ٹرم میں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی خان صاحب نے بیان کیا زیر اعتاب آ جائیں,
کبھی گورنمنٹ اپنے مشکل فیصلوں کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے، برے فیصلوں کی وجہ سے انپاپولر ہو جائے، کبھی ایک سائڈ پاپولر کبھی ایک سائڈ پاپولر ہو جائے، لیکن اس کو لانگ ٹرم میں چونکہ بہرحال الیکشن اگر اپنے وقت پر بھی ہوتے ہیں تو بھی یہ سال اس میں بھی سوال آتا رہے گا کہ جناب پتہ نہیں گورنمنٹ آج گئی کل گئی یا نہیں بھی گئی تو بس سال ہی رہ گیا ہے، پھر اب اگلی حکومت آئے گی 5 سال والی. تو اس سب کا لانگ رن میں عدم استحکام کا حل بہرحال عام انتخابات بھی ہے، جو کہ جتنا جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے. وسیم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے ذاتی پوچھتے ہیں تو میں تو اسٹیٹ میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کا کوئی مطالبہ نہیں مانا جا سکتا. ان کا کوئی مطالبہ ریشنل نہیں ہے، عقلی دلیل نہیں ہے. وہ تقسیم اور نفرت کی بنیاد پہ پالیٹکس کر رہے ہیں. ان کا کسی مطالبے میں کوئی وزن نہیں، بالکل نہیں مانا جا سکتا. حکومت کا فیصلہ ہے وہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن وہاں اگر مجھ سے پوچھا جائے یا میری رائے آئی تو میری رائے یہی ہوگی کہ ہمیں بالکل ان کی رائے کو بدل بھی نہیں دینا چاہیے. دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، وہ آگے دھرنا دینا چاہتے ہیں، شوق پورا کریں. دوسری گزارش، کیوں نہیں دینا چاہیے؟ کیوں ان کا مطالبہ نہیں ماننا چاہیے؟ کیا آپ مجھے اس بات کی گارنٹی کر سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں حکومت ان کے مطالبے کو ماننے کی بات کرتی ہے، اچھا جی ہم کرتے ہیں کچھ، تو کیا خان صاحب اگلا مطالبہ یہ نہیں رکھیں گے کہ جناب آپ چیف الیکشن کمشنر تبدیل کریں؟ پھر اس کے بعد وہ یہ مطالبہ نہیں رکھیں گے کہ جناب آپ فوری طور پہ جو ہے الیکشن لاز میں ترمیم کریں؟ کون کرے گا ترمیم؟ کس طرح نیا چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہوگا؟ ایسی الیکشن کمشنر کے تحت خان صاحب الیکشن کرانے میں رضامند ہوں گے؟ تو بہت سارے سوالات ہیں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ کر رہے ہیں، آپ کے پاس بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن آپ ایک آرگومنٹ کے طور پہ بات چھیڑے ہوئے ضرور ہیں. لیکن میں اگر آپ سے پوچھ رہا ہوں تو آپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے کہ کیا خان صاحب نہیں. میں سمجھتا ہوں آپ نے اگر آپ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں تو میری یہ رائے ہے کہ یہ تو صحیح بات ہے کہ خان صاحب کا یہ رویہ تو بہرحال ایک اس کو تو یعنی اس کی تو حمایت نہیں کی جا سکتی. یہ بھی ممکن ہے کہ کل کو الیکشن ہو اور ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ خان صاحب کو اقتدار نہیں آتا تو پھر وہ اپنے وہی سارے الزامات دہرائیں گے. تو یہاں پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ بھائی کیا جب تک اقتدار نہیں ملے گا تب تک وہ یہ روش برقرار رکھیں گے؟ تو کیا صرف کسی اس لیے مان لی جائے کہ اس کی روش ہے؟ نہیں. لیکن پھر بھی میں ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ایسا الیکشن ہو جائے اور جلد ہو جائے اگر اور وہ نظر آئے کہ فری اینڈ فیئر ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پہلے تو اس کے بعد وہ اپوز بھی کریں گے تو بعد میں وہ دم نہیں رہے گا. بہرحال نہیں، ان کو چھوڑیے نا، ہم نے ان کو لاڈنے کی باتیں نہیں سننی ہے، ہم نے پاکستان کے مفاد کو دیکھا ہے. سوال آپ سے یہ ہے، کیا آپ مجھے اس بات کو تسلی سے جواب دے سکتے ہیں کہ اگر خان صاحب کا یہ مطالبہ ماننے کی طرف چلا جائے کہ چلے جی ٹھیک ہے تھوڑی اگلی الیکشن کا سوچتے ہیں، تو کیا خان صاحب کا اگلا مطالبہ یہ نہیں آئے گا کہ جناب اس الیکشن کمیشن کو چینج کریں؟ وہ مانا گیا تو اگلا مطالبہ یہ نہیں آئے گا کہ جناب تبدیل کریں. کیسے کریں گے؟ کیسے ہوگا یہ؟ جی بہت شکریہ قمر زمان طاہرہ صاحب. ایک بریک لیتے پسند طریقے سے اس بارے میں کیا سوچتی ہے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب اور تصدیق ہے حبیب اکرم صاحب سے پوچھتے ہیں بریک کے بعد. سندھ کے سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عمران اسماعیل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر شکریہ وقت دینے کا. عمران صاحب یہ ایک فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، غصہ بڑھ رہا ہے یا کیا ہے کہ عمران خان صاحب بیانات میں روزانہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہے؟ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر محب وطن آرمی چیف آ گیا تو چھوڑے گا نہیں. یعنی یہ ویسے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میں سالوں سے بات کہتا ہوں کہ محب وطن اور غدار کی بحث کو مطلب سائڈ پہ رکھنا چاہیے. آپ آرام سے کسی کو بھی غدار کہہ دینا ہے وہ، لیکن یہ چلتے چلتے اب یہاں تک آرمی چیف تک بھی آ گئی کہ جناب وہ محب وطن آ گیا تو ان کو نہیں چھوڑے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایک تو اس موضوع پہ بات کرنا ذرا مشکل بھی ہے، اور دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو خان صاحب نے بڑی آسانی سے کہہ دیا الیکشن، خان صاحب کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. وہ تو خان صاحب ایک جو ہوتا ہے نہیں ہمارے لیے بھی مشکل نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خان صاحب کی بات جو ہے وہ اس کانٹیکس میں یا پوری طرح سمجھ نہیں آتی. بہرحال آج تو خان صاحب کے ساتھ میں پورا دن تھا، میں اسلام آباد سے سکھر ان کے ساتھ ٹریول کیا، پھر سکھر سارا دن ان کے ساتھ رہا تو کافی گپ شپ بھی ہوئی اور اس موضوع پہ بھی بات ہوئی. میں نے خان صاحب سے بھی پوچھا تو دیکھیں میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ جو خان صاحب نے کہا ہے نا اس کو منون ویسے ہی لے لیں. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ اس بات کا مقصد یہ ہوگا یا اس کے پیچھے یہ عوامل ہوں گے یا وہ چیز ہوگی.
موٹی بات انہوں نے کہی کہ جی یہ میاں صاحبان جو ہیں یہ ایکسپرٹ ہیں مینوورنگ کے, یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو میرٹ پہ ہو اس کو بائی پاس کر کے ادھر ادھر گھس جائیں اور کوئی اپنا من پسندیدہ جس کے ساتھ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اس طرح کی کوئی چیز کریں. حالانکہ ظاہر ہے کہ آرمی ایک انسٹیٹیوشن ہے, وہاں پہ یہ کام کرنا مشکل ہے, لیکن یہ بار بار یہ چیز کی ٹرائی کر چکے ہیں. یہ جب مشرف صاحب نے ماشاء اللہ لگایا تھا, میں صاحب کا نام بول رہا ہوں, جنرل ضیاء الدین بٹ, ان کو لگانا چاہ رہے تھے, ان کو بھی آؤٹ آف دا ٹرن گھما پھرا کے کہیں سے منور کر کے ان کو لائے تھے. اس کے اوپر خود انسٹیٹیوشن میں بڑا غصہ تھا اس چیز کے اوپر. اور اس کے بعد ہم ڈان لیگس کو دیکھ لیں یا آپ میمو گیٹ اسکینڈل دیکھ لیں, اس کے اندر کیا چیز ہے, وہ ساری چیز اسی طرح اشارہ کرتی ہیں جس کا خان صاحب نے ذکر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب وہ تو پھر تاریخ آگے بھی بڑھے گی نا کہ عمران خان صاحب کے اپنے بیانات کیا تھے توسیع کے حوالے سے, پھر اپنے ایکشن کیا تھے, پھر اور آپ لوگ کے بارے میں, تو وہ تو پھر تاریخ پھر آگے بھی بڑھے گی نا اس کے بعد وہاں پہ آگے. عمران خان صاحب کے جو بیانات کی توسیع کے بارے میں وہ آج بھی اسی بات پہ ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ریپینٹ یا ریگریٹ کر رہے ہیں اس کو توسیع. وہ خان صاحب نے جو کیا وہ اس وقت کی ضرورت تھی, وہ خان صاحب سمجھتے تھے کہ یہ بہترین فیصلہ ہوگا. وہ میرا نہیں خیال کہ وہ فیصلہ کوئی غلط بھی تھا ان کا, وہ ٹھیک تھا وہ فیصلہ. بعد میں دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ مطلب نہ نکالیں کسی چیز کا, جو خان صاحب نے کہا اس کو اسی طرح سمجھ لیں. بات کی جو انہوں نے کہا ہے اس کو اسی طرح سمجھ لیں. محب وطن سے مراد ان کی تھی کہ جو آن میرٹ ہوگا, جو کمپرومائز نہیں ہوگا, جو موسٹ سینئر ہوگا. وہ تو خان صاحب کے پاس نام ہی نہیں ہے کوئی دینے کے لیے. وہ تو کہتے ہیں جو موسٹ سینئر ہے, جو موسٹ ڈیزرونگ ہے, جو سب سے اوپر نمبر پہ آتا ہے, جس کے نمبرز پورے ہیں, وہ لگ جائے, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ خان صاحب کو تو نہ خان صاحب نے نام دینا ہے, کیونکہ خان صاحب تو اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے, جیسے اپوزیشن لیڈر کا اس میں ہوتا بھی نہیں, پرائم منسٹر کرتا ہے. لیکن خان صاحب تو اس وقت آپ نے کہا کہ آپ نے دن خان صاحب کے ساتھ گزارا ہے, تو آپ نے ان سے پوچھا کہ سر اب یہ جب رد عمل آیا افواج کا باقاعدہ پریس ریلیز کی صورت میں, اس کے بعد آپ کی بات ہوئی ہے کہ سر یہ تو اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں رد عمل ہے ایس پی آر کا؟ جی نہیں ایس پی آر کا رد عمل کوئی بات اس لیے نہیں ہوئی کہ جب میں نے خان صاحب کو سی آف کیا ہے تو اس کے بعد جب اندر آیا تو میں نے ایس پی آر کا بیان ٹی وی پر دیکھا. ایس پی آر کا اس وقت نہیں آیا تھا. خان صاحب کو تقریباً 4:30 بجے. لیکن خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بیان, ان کا مطلب وہ نہیں تھا جو لیا گیا ہے, ایسی کی بات کی انہوں نے. جی ظاہر ہے, یہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ آرمی کو کرٹیسائز کریں یا یہ بتائیں کہ آرمی میں کوئی کچھ جنرل خدا نخواستہ ایسے ہیں جو محب وطن نہیں ہے, پھر غدار اور وفادار کی تکرار میں ہم پڑ جائیں گے اور شروع ہو جائے گی کہانی. تو میں سمجھتا ہوں اس سے باہر نکل کے صرف اس پہ جانا چاہیے کہ جو خان صاحب نے مجھے بتایا وہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو موسٹ ڈیزرونگ ہو, جو یعنی جس کو منورنگ جس کے پیچھے نہ ہو, جو سب سے اوپر نمبر پہ ہو آرمی میں, وہ آ جائے. ہاں سب سے اوپر نمبر کا تو مطلب ظاہر ہے وہ تو کوئی آئین و قانون کی قدر نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ مخصوص نام ہی ہوتے ہیں, ان میں سے ایک ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ تو کچھ کوئی آپشن بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے انہی میں سے ایک ہوگا. یہی ریت آپ نے بھی فالو کی ہے, خیر آپ نے تو توسیع دے ڈالی تھی, اور تو اس کے علاوہ تو کوئی آپشن بھی نہیں ہے. ظاہر ہے سینئر موسٹ یا نمبر 1 والا تو فارمولا وہ تو آئین کے مطابق پابند نہیں ہے نا, چاہے مشرف صاحب والا معاملہ ہے, کوئی بھی اس میں یہ فالو نہیں. تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے پھر اس میں؟ بالکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں سے, میں نے آپ کو مثال دی نا پہلے, وہ مشرف صاحب والا معاملہ, ضیاء الدین بٹ والا معاملہ جو تھا وہ تھا نا اس طرح کا, تو وہ میں نے آپ کو مثال دی, اسی کو خان صاحب کہہ رہے تھے. اور ڈان لیگس اور میمو گیٹ اسکینڈل جو ہے اس کو آپ اٹھا کے پڑھ لیں, دیکھ لیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے بیانات دیکھ لیں, وہ کیا کہتے رہے آرمی چیف کے خلاف, انہی آرمی چیف کے خلاف جو سٹنگ آرمی چیف ہیں ان کے اوپر وہ بیانات دیتے رہے بیہودہ قسم کے. آپ خواجہ آصف کا بیان دیکھ لیں جو اسمبلی میں انہوں نے دیا, آپ مریم نواز کے بیانات دیکھ لیں, یہ سارے اسی طرح کی باتیں کرتے رہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الفاظ کا استعمال ذرا بہتر ہو سکتا تھا عمران خان؟ I don't know, when it comes to عمران خان, دیکھیں جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ بات کر دیتے ہیں. وہ ان کے پاس کوئی اسکیمنگ یا گیمنگ, کوئی پلاننگ کوئی اس طرح کی نہیں ہوتی کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا, وہ کروں گا تو وہ ہو جائے گا. ہی تھنکس کہ یہی ٹھیک ہے کہنا ہے, وہ کہہ دیتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ لوگ بڑا اس میں آ کے بتاتے ہیں کچھ, پر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے کسی سے کہنا نہیں, وہ خان صاحب اٹھا کر کے وہ بتا دیتے ہیں ہر ایک کو کہ یہ بات ہوئی ہے, اس فلانے نے مجھے یہ بتایا. So Khan Sahib is what it is. He's like an open book. Everybody can read him. مجھے اگر اجازت دیں, میں سر اس سے ایک تجزیے کے لیے مجھے 2 منٹ اگر آپ دیں تو میں چاہتا ہوں کہ حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تجزیہ لے کے. حبیب اکرم صاحب السلام علیکم. السلام.
کیا کیا کہیے گا اس بیان سے متعلق؟ ذرا چیزیں مشکل کر رہے ہیں خان صاحب اپنے لیے اس طرح کے بیانات کے بعد؟ وسیم، سب سے پہلے تو جوہری طور پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر اس اعتراض جو عمران خان صاحب نے کہا ہے اس پہ اعتراضات کی نوعیت کیا ہے. کیا یہ بات پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئی؟ کیا پاکستان میں اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے؟ یا عمران خان صاحب نے کچھ ایسا کہہ دیا ہے کہ جس سے ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی؟ ایسا کیا ہے؟ اس طرح کی ساری باتیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں. اس طرح کی باتیں پاکستان کے اندر ہوتی اگر اس سے مطالب کچھ اور اخذ کیے جا رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے. لیکن سیاستدانوں کو یہ حق تو دینا ہوگا کہ وہ پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے اداروں کے بارے میں اور خاص طور پر ان اداروں کے بارے میں گفتگو کریں جو پاکستان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، جو پاکستان کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں. یہ بڑی سینسیٹیو ڈیوٹی ہے. تو لہٰذا ایسے اداروں کے بارے میں یا ان کے اندر جو عزل و نصب ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنا میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت غیر معمولی بات ہے کہ جو پاکستان میں نہیں ہوئی. اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں ہمیشہ سب لوگ کسی مخصوص ادارے سے تعلق رکھنے والے ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہیں، تو پھر ہم یحییٰ خان کو کس کھاتے میں رکھیں گے؟ ہم جنرل ایوب خان کو کس کھاتے میں رکھیں گے؟ ہم جنرل پرویز مشرف کو کس خانے میں فٹ کریں گے؟ ہم جنرل ضیاء الدین بٹ کو کس خانے میں؟ یہ بالکل درست ہے. میں اس سے ایگری کرتے پوچھوں گا کہ لیکن اس کے یعنی اسی اصول اور قاعدے کے تحت جو آپ نے بیان کیا جس سے میں ایگری کرتا ہوں، پھر جو بھی حکومت وقت ہے اس کو بھی پھر یہ رائٹ دینا ہوگا نا، چاہے آپ اس پر اعتراضات اپنی سیاسی بحث کرتے رہیں کہ بہرحال یہ تقرری وہی کرے. پھر یہ کہنا کہ بھائی یہ تو چور ہے، یہ کیسے کرے گا، یہ تو کمپرومائز ہے، یہ کیسے کرے گا، تو وہ تو ظاہر ہے ہر سیاستدان کے خیال میں اس کا جو مخالف سیاستدان ہے وہ نااہل ترین آدمی ہے. وسیم، کیا ایک خاص ترقی اور ایک خاص عہدے پر کسی کو فائز کرنے کا معاملہ چند دن پہلے تک ٹیلی ویژن پروگراموں میں ڈسکس نہیں ہوتا رہا؟ جب اپنی حکومت جب یہ آئی تھی پی ڈی ایم کی، تو پی ڈی ایم کے لوگ اپنی حکومت کے دفاع یا اپنی اس پولیٹیکل مینیورنگ کا دفاع کیسے کرتے رہے ہیں پروگراموں میں آ کے؟ وہ یہ بتاتے تھے کہ عمران خان صاحب کسی مخصوص شخص کو ایک مخصوص عہدے پر لا کر اگلا الیکشن ایکچولی اپنے لیے سیکیور کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اور میں نے ایگزیکٹلی یہ والا سوال صاحب سے ایگزیکٹلی یہی سوال کیا ہے، میں نے جو آپ نے کہا نا ایگزیکٹلی سوال کیا ہے. بالکل میں آپ ہی کے پروگرام کا ریفرنس دے رہا ہوں. اور اس کا آپ کے پروگرام کے علاوہ بھی پی ڈی ایم کے بہت سارے اکابرین نے مختلف پروگراموں میں یہ بات کی ہے. تو آخر آج بات کرنے میں کیا قیامت آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ وسیم، ہمیں اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو زیادہ وائبرنٹ ہے. جب ہم نوجوان تھے تو اس وقت پاکستان کے اندر موبائل فون نہیں تھا، اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، اس وقت ایک آزاد میڈیم نہیں تھا. آج بچے کو پتا ہے کہ دنیا بھر میں ایسی تقرریاں عوام کے سامنے ہونے والی ڈسکشن کے بعد کی جاتی ہیں. تو اب اگر چلیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے شاید ایک کروڈ انداز میں یہ بات کر دی، وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ انداز میں یہ بات کر سکتے تھے. دیکھیے، یہ ایسی تقرریاں جو ہوتی ہیں ٹاپ پر، کیا ہم سب کا انٹرسٹ اس میں ہوتا نہیں ہے؟ پاکستان کے اندر وہ انٹرسٹ نہیں پایا جاتا؟ کیا نیب کے چیئرمین کی تقرری پاکستان کے عوام نہیں جاننا چاہتے؟ کیا پاکستان کی عدلیہ میں ہونے والی تقرریوں کا ایک خاص طریقہ نہیں ہے جس کو کانسٹیٹیوشن میں یا پتہ نہیں کون سی روایت کے تحت باقاعدہ طور پہ عوام کی نظروں سے اوجھل کرنے کی شق شامل کی گئی ہے؟ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے عوام اس بات کا ادراک اور حق نہیں رکھتے کہ ان کے سامنے یہ سارے معاملات آئیں؟ ٹھیک ہے، میں اس میں اور بھی بات کرتا ہوں. عمران اسماعیل صاحب ساتھ میں دیکھیں وہ یہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا نا کہ یہ سب لوگ جنہوں نے سازش کر کے مسلط کر دیا لوگوں پر، قوم ان سے پوچھتی ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے غداری کی ہے قوم سے. اب اگین میں نے وہی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ یہ سیاسی مخالفین کو غدار اور صحافتی ملازمین کو لفافہ کہتے کہتے وہ اتنا ہاتھ کھل گیا آپ کا کہ آپ لوگ آگے تک ہی چلے گئے. مطلب یا یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے سازش کر کے لوگوں پہ مسلط کیا، قوم آپ سے پوچھتی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے غداری کی ہے قوم سے. یہ کس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ سیدھی سی بات ہے. جو سائفر میں آیا تھا وہ سائفر کو ریفر کر رہے ہیں خان صاحب. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے. سائفر کو ریفر کر رہے ہیں اور سائفر کو ریفر کر کے وہ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ جب سائفر آیا تھا تب ہم نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے کہا کہ انٹرفیئرنس ہے. یہ طے ہوا اس میں نیشنل سیکورٹی کونسل میں کہ یہ انٹرفیئرنس اور مداخلت ہے. تو وہ
اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ جی یہ سازش ہے یا مداخلت ہے، وہ اس میں کہانی بحث پڑ گئی، اور پھر آخر میں وہی جو سائفر میں لکھا ہوا تھا، جو بتایا گیا تھا، وارن کیا گیا تھا، ایگزیکٹلی 101 وہی چیز ہوئی. تو اس کے اوپر ان کو جو ہے ہمارے اپوزیشن رہنما جو ہیں سرکردہ، جنہوں نے خرید و فروخت کی، جنہوں نے پی ٹی آئی کے لوگ خریدے، جنہوں نے حکومتی ارکان خریدے، جنہوں نے ٹریجری بینچز کے اندر ڈنڈ ڈالنے کی کوشش کی، کھلا کی ویڈیوز آئیں، ان کو انہوں نے غدار کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میں تو خان صاحب کے ساتھ اس میں بالکل 100% کھڑا ہوں کہ اس میں کوئی نو منسنگ ورڈز. جن لوگوں نے فورن سائفر کے اوپر عمل کیا، جن لوگوں نے فورن انٹرفیئرنس کے اوپر پاکستان میں ایک رجیم چینج کیا، اس کے بعد پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے پاکستان کی اکنامی کے ساتھ کھلواڑ کیا، وہ غدار ہے پاکستان. اچھا، یعنی آپ آج بھی یعنی غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کو غلط نہیں سمجھتے؟ آپ کہتے ہیں سیاست دانوں تک ٹھیک ہے بھائی، کسی اور کو نہیں کہا تھا وسیم نظامی صاحب، یہ سیاست دانوں کہا تھا بالکل ٹھیک کہا تھا. اور وہ سب لوگ جنہوں نے سازش کر کے مسلط کیا ہے، یعنی نون لیگ نے اپنے آپ کو مسلط کیا ہم پہ، یا یہ نون لیگ کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ؟ وہ سب لوگ جنہوں نے سازش کر کے قوم پہ ہم کو مسلط کر دیا. جی جی، آپ مجھ سے بات کریں. جی 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 جی. دیکھیں، میں آپ سے سمپل سا، اگر آپ مجھ سے پوچھ ہی رہے ہیں تو میں آپ سے سمپل سی ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان آرمی، اپنے دفاعی اداروں کی انہوں نے تعریف کی ہے. خان صاحب نے پرائیویٹلی اور پبلکلی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ، مجھ سے زیادہ جو اس ملک کو ضرورت ہے وہ ایک مضبوط دفاع کی ضرورت ہے اور مضبوط آرمی کی ضرورت ہے. میں کبھی بھی اپنی آرمی کے خلاف بات نہیں کرتا. خان صاحب نے کبھی، آپ مجھے بتا دیں، کسی جنرل کا نام لے کے، کسی کا نام لے کے کوئی بات کی ہو، اگر کوئی ریفرنس میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو اگر آپ ایگزیکٹلی ویسے ہی لیں گے جیسے خان صاحب نے کہا ہے تو آپ کو بات سمجھ جائے گی. اگر آپ اس کے معنی نکالیں گے، جیسے حبیب صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ اس میں ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ جس کے اوپر اتنے سیویئر اس کے اوپر ایکشنز ہو رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر کو بھی اس پہ رسپونڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کوئی ایسی چیز خان صاحب نے نہیں کی کہ جس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. تو اس بات کو، خان صاحب کی بات کو اگر آپ کانٹیکٹ نکالنے کی کوشش نہ کریں اور اس کو ایگزیکٹلی ایسے ہی رہیں کہ جیسے خان صاحب نے کہا ہے، تو پھر آپ کو شاید آسانی ہو. حبیب صاحب، یہ آپ نے جو بات کی، ابھی یہ تو انصاف کا اہم تقاضا ہے نا کہ تحریک انصاف کو تحریک انصاف کے بیانات کے پیمانے پر تو تولا جائے. تو جب وہ سب کچھ کہا جاتا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے، جو کہ آپ نے کہا، تب ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ اسد عمر صاحب نے اس پر یہ ریسپونڈ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس پر تو آئی ایس پی آر کو رد عمل دینا چاہیے. آج جو مترج ہے نا، کہا کہ اس پر ایسے رد عمل دینا چاہیے، اس لیے کہ ایسا کہہ کے نون لیگ اصل میں یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ایسا آرمی چیف بھی ہو سکتا ہے جو عمران خان کی خواہشات پہ عمل کرتے ہوئے جو کچھ کرے. حالانکہ آرمی چیف پروفیشنل ادارہ ہے، تو نون لیگ کا الزام اتنی سنگین نوعیت کا ہے کہ اس پر تو رد عمل دینا چاہیے آئی ایس پی آر کو. تو تحریک انصاف کے اپنے، یہ تو میرا اور آپ کا ایک آزاد تجزیہ وہ تو الگ بات ہے نا، کیونکہ ہم تو پھر ان کو بھی رائٹ دے رہے ہیں، ان کو بھی رائٹ. تحریک انصاف کے اپنے پیمانے کے مطابق تو پھر یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی نا، مطلب جو انہوں نے کی ہے. وسیم، آپ مجھ سے مخاطب ہیں؟ جی 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 جی. دیکھیے وسیم، سیاستدانوں کے پاس یہ لبرٹی ہوتی ہے کہ وہ تاریخ کو جہاں سے چاہیں چن لیں اور کسی اصول کو چاہیں تو کسی دوسرے پہ چسپاں کر دیں اور خود کو اس سے آزاد کر لیں. یہ سیاستدانوں کی لبرٹی ہو سکتی ہے، آپ کی اور میری لبرٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کا اور میرا کام جو ہے وہ کانٹیکسٹ کو واضح رکھنا ہے، تاکہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو ہم وہ پیمانہ اور اصول لوگوں کے سامنے رکھ سکیں جس پر اس کی اچھائی یا برائی جانچی جا سکے. تو اس پرٹیکولر کیس میں بھی آپ دیکھیے کہ جو سوال ہے وہ بیسیکلی کانٹیکسٹ کا ہے. مثال کے طور پہ کچھ عرصہ پہلے کیا پاکستان کے معتبر ترین ادارے کے معتبر ترین لوگوں کے نام لے کر انہیں دھمکی آمیز پیغامات نہیں دیے گئے جلسوں میں؟ کیا ایسا نہیں ہوا؟ اگر ایسا ہوا تو اس وقت جو جواب آئے وہ ہمارے سامنے ہے، اور پھر وہ کس طرح خاموشی اختیار ہوئی یہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو لہٰذا پاکستان، اسی طرح پاکستان کے اندر یہ سوال اٹھانا، یعنی کہ کوئی منصف ہے یا کوئی بڑے عہدے پر فائز شخص ہے جو سرکاری عہدے پر، تو اگر وہ اس طرح کا سوال اٹھائے کہ جناب کیا سیاسی قیادت ایسی ہوتی ہے، تو اور وہ کسی ڈرامے کا نام لے اور اس کو چسپاں کرے پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ وہ پروٹیکشنز کے تابع ہوتے ہوئے میں بھی واضح طور پہ بات نہیں کر پا رہا، آپ بھی شاید نہ کر پائیں.
آپ مجھ سے زیادہ دلیر ہیں، شاید آپ کر لیں. بات یہ ہے کہ ہم کیا اس کانٹیکسٹ میں ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس وقت راندہ درگاہ ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ بالکل دل کے قریب ہے، کوئی شخص ہے جو ہم نشین ہے اور کوئی شخص ہے جسے مجلس کی جوتیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. آخر یہ ساری چیزیں لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا. تو اس کانٹیکسٹ میں جب آپ اس بیان کو دیکھتے ہیں یا کسی اور بیان کو دیکھتے ہیں اور پھر ہونے والے رد عمل کو دیکھتے ہیں تو آپ کو واضح طور پہ جو مستقبل کا نقشہ ہے یا مستقبل کی نقشہ گری کی جو کوششیں ہیں وہ سمجھ میں آنے لگتی ہیں. تو وسیم، یہ ساری صورتحال جو ہے نا ایک خاص کانٹیکسٹ سے ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے کہ بھائی معیار تو ایک ہونا چاہیے نا. وہ معیار ماضی کا تھا تو اس کو حال میں امپلیمنٹ کر لیں، حال میں اس کو لگا کے دیکھ لیں. اگر وہ پیمانہ حال کا ہے تو پھر اس پہ مستقبل کو جانچ لیں. تو ہمیں معیار اور پیمانہ تو ایک ہی رکھنا ہے نا. تو اب ہمارے پاس تو ڈفرینٹ ہمارے پاس تو مختلف قسم کے اوزان کے پیمانے نہیں ہیں کہ ایک میں آپ کو تولا جائے اور دوسرے میں خود کو تولوں. ہمارے پیمانے تو ظاہر ہے وہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے پوری دنیا میں جانے مانے ہیں، اور پاکستان میں بھی انہی ایک جیسے پیمانوں کے نفاذ پہ ہم اصرار کرتے رہے. تو لہٰذا یہ آپ کی گفتگو، مجھے آپ کے سوال اور اسی میں چھپے ہوئے جواب سے مجھے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب، حبیب اکرم صاحب. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان میں بدستور سیلاب زدگان شدید ترین مصیبت اور آلام کے حالات میں سے بات کرتے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پاکستان میں سیلاب کی صورتحال بدستور بہت ہی زیادہ تشویشناک، بہت ہی خراب ہے. کچھ علاقے جس پر نام اس حوالے سے نہ سن رہے ہو وہاں پر سیلاب کا پانی ابھی تک کھڑا ہے یا سیلاب کا پانی آ رہا ہے بلوچستان اور پنجاب میں. لیکن کہیں سے سیلاب کا پانی اتر جانے کا مطلب بھی ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ مشکلات ذرا سی بھی کم ہوئی ہیں. وہ ایک نئے مشکلات کے پورے سفر کا آغاز ہے. بیماریاں، گیسٹرو، وبا، ڈائریکٹ مینٹل ٹراما، جو گھر چلے گئے اب گھروں کی تعمیر، اور پھر صوبہ سندھ میں تو ابھی مزید کچھ شہر ہیں جو کہ بہت زیادہ ولنریبل ہیں. تو صورتحال بدستور بہت زیادہ پریشان کن ہے اور اس پر ہم سب کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ذرا ہم لاڑکانہ سے آغاز کرتے ہیں تاکہ انٹیریئر سندھ کا ذرا ہمیں پتہ چلے. لاڑکانہ سے بابو اقبال اور سلیم ہمارے رپورٹر سکر سے ذرا پہلے ان دونوں سے پوچھتے ہیں، چونکہ انٹیریئر سندھ کے بارے میں ویسا لگ رہا ہے کہ اب اگلا جو مرکز ہوگا اس کا خدا نہ خواستہ وہ انٹیریئر سندھ کے کچھ علاقے لگ رہے ہیں. بابو اقبال آپ بتائیں کہ لاڑکانہ کی کیا صورتحال ہے؟ شدید بارشوں نے لاڑکانہ میں بھی ہر طرف تباہی مچائی. شہری بستیاں، دیہی علاقے، زرعی زمین زیر آب آئیں تو 1.5 لاکھ متاثرین بے گھر ہو کر کھلے آسمان تلے اور بغیر سہولیات کے ریلیف کیمپ میں آ پہنچے، جن میں 1 لاکھ متاثرین دیگر اضلاع سے بھی لاڑکانہ آ پہنچے ہیں. اساں تے بلا والا بٹے کا چاڑیو اساں لا تے کچھ نہ کیو تھئی. اساں غریب تے بکھوں اے کاٹیو دا تمبو بھی اساں کے کون نے اوتا بکھا چھا کیوں آنے کادے ونیوں بچڑا ننڈڑا اتے کادے آ پی پی آرا مانو اساں بچڑا باہر ویٹھا ہوں کلیا نہ کھیمو مری سپا توا جو یار نو صرف پیپل پارٹی ہے دیکھو ہمل بھی اساں جو کوئی ہیلپ نہ ہے. انتظامیہ کی کوشش کے باوجود خوش قسمتی سے کسی کو ٹینٹ اور راشن مل گیا. تاہم 60% متاثرین اب تک حکومتی ریلیف کے منتظر دکھائی دیتے ہیں. صفائی ستھرائی نہ ہونے سے سینکڑوں کی تعداد میں بڑے بچے بوڑھے گیسٹرو، ملیریا اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہاں پہ پہلے 200-250 پہلے آتے تھے پیشنٹ، پر اب جو آ رہے ہیں سیلاب کے بعد جو آ رہے ہیں وہ 1500 کے قریب آ رہے ہیں تقریباً، اور ان میں سے 600-700 تو ہمارے ٹوٹلی صرف گیسٹرو کے ہیں جو بارش کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں بچے. لاڑکانہ کے رائس کے نال بازیگر پل کے قریب ایک متاثرہ روبینہ خاتون ایسی بھی ہے جو 15 روز سے تپی دھوپ میں گرم فرش پر چارپائی کی اوٹ لیے بیٹھی ہے. سمجھے سے جو بھی ہم سمجھے کہ ہمیں اپنی چھت لا کے دے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے. بھائی عمران خان جو ہماری سنے گا تو ہم اس کو سر بھی دیں گے. یہ تو ووٹ ہے. حکومتی دعوے اپنی جگہ، تاہم لاڑکانہ میں قائم ریلیف کیمپ میں المیے جنم لے رہے ہیں جن پر قابو پانے کی اشد ضرورت ہے. جی شکریہ اقبال صاحب، شکریہ آپ کا. اور
سکھر میں کیا ہے معاملات ابھی کچھ بتائیے گا ہمیں سلیم صاحب؟ دریائے سندھ میں سیلاب کی وجہ سے کچے کے علاقے مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے جہاں کچے میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں مکمل طور پر زیر آب آ چکی ہیں، وہیں برسات کی وجہ سے سینکڑوں گھر بھی مسمار ہو گئے ہیں۔ کچے کے لوگ سخت گرمی میں اپنی مدد آپ کے تحت دریا کنارے قائم عارضی پناہ گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر راشن اور صاف پانی کے حصول میں انہیں سخت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تقریباً گاؤں یہیں شفٹ ہو گئے، حکومت کی طرف سے کوئی بھی نمائندہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ مویشی اپنی جگہ پر، جو لوگ ہیں، انسان ہیں، وہ دھوپ میں جل رہے ہیں، کھانا بھی ٹائم پہ نہیں، کم سے کم پانی تو پہنچائیں۔ کوئی انتظام نہیں ہے، اگر جو بھی بانٹ رہے ہیں تو ایک نمائشی طور پہ ان کے جو اپنے بندے ہیں ان کو دے رہے ہیں، اور جو غریب ہے، مسکین ہے، اس کو کوئی جا ہی نہیں رہا۔ سندھ میں مونسون کی برساتوں نے بھی تباہی کی نئی داستان رقم کر دی ہے۔ شہری علاقے ہوں یا دیہات، سبھی دریا کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کی مسلسل کوششوں کے باوجود شہر کے کئی علاقے اب بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ شہروں سے پانی نکالنے اور برسات متاثرین کی امداد کرنے میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے دیہی علاقوں کے لوگ بے یار و مددگار سڑکوں اور سرکاری عمارتوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ دیہاتوں میں نہ تو حکومتی امداد پہنچ رہی ہے اور نہ ہی کوئی فلاحی تنظیم انہیں راشن فراہم کر رہی ہے۔ دیہی علاقوں میں سینکڑوں دیہات ڈوب چکے ہیں، جبکہ کپاس اور گنے سمیت 90% فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ آئی ہیں تو امداد کچھ نہیں ہو، راشن ملا ہے، ٹینٹ ملا ہے، کچھ امداد نہیں ملی ہمیں۔ 5 فٹ کا پانی کھڑا ہے، کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ ووٹ لینے کے ٹائم ہر کو آتا ہے، نہ کھیمو نہ کو راشن نہ کو گال، اساں پانجی مدد پان کیوں تھا، بچڑا وٹھی بدڑن تے وٹھا۔ ریلیف کیمپس میں صاف پانی کی کمی اور کھانے کے نامناسب انتظامات کے علاوہ دن کو سخت گرمی اور رات کو مچھروں کے بہتات کے باعث لوگ پریشان ہیں، جبکہ دیہاتوں میں برساتی پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے لوگ انتہائی مشکل حالات میں وقت گزار رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین ہوں یا برسات کی وجہ سے بے گھر ہونے والے افراد، سبھی کو انتظار ہے کہ پانی کی سطح کم ہو تاکہ وہ اپنے گھروں کو جا سکیں۔ جی بہت شکریہ سلیم صاحب۔ لیکن یہ اب